الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بعمارة أرضه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، میرے مومن بھائیوں، ہمارے دین حنیف کے بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد نسل انسانی کی حفاظت اور اس کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد اور عورت سے پیدا کیا تاکہ ہم نسل انسانی کی بقا اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایسی نیک و صالح اولاد کے ساتھ جو اپنے رب کی عبادت کرے، زمین کو خیر و برکت سے آباد کرے، اپنے وطن کو نفع پہنچائیں اور اعلیٰ اقدار کے ذریعے اپنے معاشرے کی تعمیر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، یعنی اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کی اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کی خوبیوں اور شادی کے لیے اس کے انتخاب میں کثرت اولاد کو اہم مقام دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، یعنی خوب محنت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں روز قیامت تمہارے ذریعے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ اس لیے نسل کی افزائش شریعت کا مطلوب اور ایک قومی ذمہ داری ہے جو وطن کی حفاظت اور اس کے دوام کا سبب ہے۔ اور نیک اولاد وہ بہترین سرمایہ ہے جو انسان اپنے وطن کو پیش کرتا ہے اور جو اس کے بڑھاپے میں اسے فائدہ دیتی ہے اور اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے۔ بے شک نیک اولاد ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن کا اجر انسان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اور نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے بندوں، افزائش نسل کے کثیر و متعدد ذرائع ہیں، ان میں ایک ذریعہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا جلد از جلد نکاح کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کی وصیت فرمائی اور فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، یعنی اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس میں نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور بیٹی کے ولی کو فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوا الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض، یعنی جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کی امانت داری اور اچھے اخلاق سے تم رضامند ہو تو نکاح کر دیا کرو، اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں، جلد نکاح کی کوشش کرو اور شیطانی وسوسوں یا دوستوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو جو یہ کہتے ہیں کہ شادی سے زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، یا یہ کہ شادی محض ایک بے فائدہ ذمہ داری کا نام ہے۔ اور اب زمانہ بدل گیا ہے اور حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اسی طرح میری بہنوں، کسی نیک اور آپ کی برابری رکھنے والے کفو شخص کا رشتہ آ جائے تو پڑھائی یا جاب کو بنیاد بنا کر رشتے سے انکار نہ کرو، بلکہ میرے بھائیوں اور بہنوں نکاح میں جلدی کریں، کیونکہ نکاح میں راحت، سکون، محبت اور رحمت ہے، اور یہ آپ کو حرام میں پڑنے اور گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح شادی کے بعد اولاد میں تاخیر نہ کرو، اور نہ ہی خرچ کے خوف یا رزق میں کمی کے خدشے سے ایک یا دو بچے پر اکتفا نہ کرو، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں گھس آنے والی اور رب تعالیٰ کی شریعت کی مخالف عادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا ہے، چنانچہ رزق رب تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، افزائش نسل یعنی اولاد کی کثرت کے اہم اسباب میں سے تولیدی صحت کی حفاظت کرنا اور شادی سے قبل میڈیکل اور جینیاتی ٹیسٹ کروانا اور مقررہ حدود و شرائط کے مطابق اولاد کے لیے جدید طبی سہولیات سے فائدہ اٹھانا شامل ہے۔ کیا آپ نے اپنے نبی کریم و حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا؟ تداووا فإن اللہ عز وجل لم يدع داء الا وضع له دواء، یعنی علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، نسل کی حفاظت اور اس کی افزائش کے لیے اسلام نے جو اسباب جائز قرار دیے ان میں ایک وسیلہ و سبب تعدد ازواج
یعنی ایک سے زائد نکاح کرنا بھی، یہ اس شخص کے لیے جو اس پر قدرت رکھتا ہو اور انصاف قائم رکھ سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، تعدد ازواج اولاد میں اضافے اور آئندہ نسلوں کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ ہماری بیٹیوں، بہنوں اور دیگر محرم خواتین کو غیر شادی شدہ رہ جانے سے بچاتا ہے، اور یہ کہ عورت کنواری اور بغیر شوہر کی زندگی گزار دے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس کا خیال رکھے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، خواہ وہ دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی ہی کی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ لہذا اپنے حالات کو سمجھیں، اپنے خاندانوں کو بڑھائیں اور اپنی نسلوں کی افزائش کے اسباب اختیار کریں، اور اپنے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی الامر کی اطاعت کریں، اپنے خالق کے اس فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ حق حمدی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد، اما بعد۔ اللہ کے بندوں، بے شک خاندان کی بڑھوتری یعنی خاندان کا بڑھنا اور افزائش نسل ایک قومی ذمہ داری ہے جو چیلنجوں کا سامنا کرنے، کامیابی کی منزلیں سر کرنے، وطن کے استحکام و ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے جو ہر نوجوان مرد و زن کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر موجودہ شرح پیدائش کی صورتحال یوں ہی برقرار رہی جیسی کہ اب ہے، تو یہ انسانیت کو درپیش سنگین خطرے کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں، جو آبادی کے تناسب پر منفی اثر ڈالے گا، اقتصادی ترقی کو کمزور کرے گی، سماجی اور صحت سے متعلق مسائل کو بڑھائے گی اور عالمی مسابقت کی صلاحیت کو محدود کرے گی اور ترقیاتی منصوبوں پر گہرا اثر ڈالے گی۔ اسی خطرے کے پیش نظر مؤسس الدولہ شیخ زاید بن سلطان آل نہیان رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ خرابی تاحال ایک سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے جو ہمارے معاشرتی استحکام اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اور ضروری ہے کہ فرزندان وطن میں سے ہر فرد یہ سمجھ لیں کہ وہ اس مسئلے کی حل اور اس کی اصلاح میں ریاست کے ساتھ پوری طرح ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں ہماری قیادت رشیدہ نے ایک نئی وزارت قائم کی ہے جسے وزارت الاسرہ کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد خاندانوں کے قیام کو مضبوط بنانا، شرح پیدائش میں اضافہ کرنا اور معاشرتی استحکام اور سماجی آہنگی کو یقینی بنانا ہے۔ لہٰذا
میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اپنے دین کے مقاصد اور وطن کے مفادات کے حصول کے لیے محنت کریں، رب تعالیٰ کے حکم کی حکمت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے آپ کو مخاطب فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے، رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ